اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و صلات اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم صلاۃ التسبیح کی ترتیب کے بارے میں سنیں گے کہ کیا اس کی ترتیب ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ محققین کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بعض محققین نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو وہ اس کو نہ چھوڑیں، مگر دین کے اندر سستی کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کر دوں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کر دوں؟ کیا میں تم پر احسان نہ فرما دوں؟ 10 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم اس کو کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اگر تم نے پہلے گناہ کیا، بعد میں گناہ کیا، چھپ کر کیا، چھوٹا کیا، بڑا کیا، تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بچہ اپنی ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ارشاد فرمایا کہ تم اسے دن میں 1 دفعہ پڑھا کرو۔ اگر دن میں نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے اس کو پڑھا کرو۔ اگر جمعے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر عمر میں 1 دفعہ لازمی پڑھ لینا۔ اور جو اس کی ترتیب ہمارے نزدیک ہے، جو سنن ترمذی شریف کے اندر آئی ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھی جائے۔ اس کے بعد 15 دفعہ وہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر آپ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ اس کے بعد سورت ملائیں، اور اس کے بعد آپ پھر 10 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد 10 دفعہ پڑھنے کے بعد رکوع کے اندر جائیں، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیحات پڑھ کر پھر یہ 10 دفعہ تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے کھڑے ہوں، پھر آپ اس کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر آپ سجدے کے اندر چلے جائیں، سجدے کے اندر 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے جب بیٹھیں پہلے سجدے کے بعد پھر اس کو 10 دفعہ پڑھیں، اور 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں، سجدے کی تسبیح کر کر پھر اس کو 10 دفعہ پڑھیں، اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح آپ کی ایک رکعت کے اندر یہ 75 دفعہ ہو جائے گی، اور 4 رکعتوں کے اندر پوری آپ کے 300 ہو جائیں گی۔ احباب ذی وقار، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے اس نماز میں کون سی صورت پڑھی جائے؟ تو فرمایا سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر، سورہ العصر یعنی والعصر والی صورت، یا سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد۔ اور بعض محققین نے فرمایا سورہ حدید، حشر، صف اور تغابن والی صورت پڑھی جائے۔ اور اس کے بعد اگر سجدہ سہو اگر کسی کا لازمی آ گیا، واجب ہو گیا، تو سجدہ سہو کرتے وقت سجدے کے اندر دوبارہ وہ تسبیحات نہیں پڑھے گا۔ اور اگر کسی کی کوئی تسبیح رہ بھی گئی تو اس کی ترتیب یہ ہوگی، مثال کے طور پر کچھ رکوع کے اندر کوئی تسبیح رہ گئی تھی تو وہ اگلے رکوع کے اندر کر لے، یا پھر اگلا جو یعنی کہ رکوع کے بعد جو سجدہ کرنا ہے اس کے اندر کر لے، یا رکوع کے بعد کھڑا جب انسان ہوتا ہے اس میں اپنی پوری کر لے۔ تو یہ وہ ترتیب تھی۔ اور اس کے بعد
یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان تسبیحات کو یاد کس طرح رکھا جائے. تو احباب ذی وقار اس کا یہ ہے کہ انگلیوں پر نہ گنا جائے. علماء فقہا نے فرمایا ہے کہ انگلیوں پر نہ گنا جائے، ہو سکے تو دل میں شمار کیا جائے. لیکن اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم اس کو ذہن میں نہیں رکھ پاتے اور ہم بھول جاتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جب ہم ہاتھ باندھ رہے ہوں تو ان انگلیوں کو دبا کر اس طرح کر کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح پھر اس انگلی پہ اس طرح دبا دبا کر اس طرح پڑھ لیا جائے تو یہ ہماری تسبیحات بھی ہو جائیں گے اور ہمیں یاد بھی رہے گا، اور علماء اور فقہا کے جو قول ہیں ان پر عمل بھی ہو جائے گا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ